اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما بحسب الاصطلاح فقد نقل الاتفاق على انه حقیقۃ فی القول المخصوص الی آخرہ۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہمارا جو درس شروع ہوا ہے کفایت الاصول، اس میں بحث امر چل رہی ہے، اور کل ہم ابتدائی گفتگو کو مکمل کرنے کے بعد یہاں تک پتہ نہیں کون فون کر ڈسٹرب کر رہا ہے، فون کاٹ رہے ہیں جب تو سمجھ جانا چاہیے کہ سامنے والا اس ٹائم فون ریسیو نہیں کر سکتا۔ کچھ لوگ زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں، سمجھ نہیں پاتے یہ بات، ٹھیک ہے۔ تو اب ہماری گفتگو امر کے لغوی معنی سے ہوتے ہوئے اصطلاح تک پہنچی تھی، اور کل یہاں پہ بات آ کے رکی تھی کہ اصطلاح کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ایک اتفاق نقل کیا گیا ہے، یعنی بتایا گیا ہے کہ تقریباً علماء اصول کا اتفاق ہے اس بات کے اوپر کہ امر جو ہے وہ دلالت کرتا ہے قول مخصوص کے اوپر، حقیقت اسی میں ہے۔ قول مخصوص یعنی صیغہ افعل، ہاں، اور باقی چیزوں میں اس کا استعمال مجاز ہے۔ لیکن یہ بات مخفی نہ رہے کہ یہ بات آپ کو پتہ ہونی چاہیے، ظاہر ہے یہ چیز کہ اگر ایسا ہوا کہ صرف ایک ہی لفظ کو حقیقت میں سمجھا رہا ہے، باقی ایک ہی معنی کو حقیقت میں سمجھا رہا ہے، باقی معانی اس کے حقیقی معنی نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں اشتقاق ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مشتق نہیں کر سکتے ہیں آپ، ہمارا یا مرو ہے نا، جیسے طلبا یطلبو طالب مطلوب ہوتا ہے، ویسے مشتق نہیں کر سکتے۔ وَإِنَّ مَعْنَاهُ حِينَئِذٍ لَا يَكُونُ مَعْنًا حَدَثِيًّا۔ اب اگر ایسی بات ہوگی کہ یہ صرف ایک ہی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، ایک ہی معنی میں حقیقت ہے، اور اس کے مشتقات ممکن نہیں ہیں بنائے جا سکیں، نکالے جا سکیں، تو جب مشتقات ممکن نہیں ہوں گے تو پھر اس کا معنی حدثی نہیں ہوگا۔ طلب ایک حدث کا معنی ہے نا، حدثی معنی ہے، جیسے قتل، جیسے ضرب، ویسے طلب۔ مگر آپ اگر یہ کہہ دیں گے کہ مشتقات بنانا ممکن نہیں ہے چونکہ صرف ایک ہی معنی میں یہ حقیقت رکھتا ہے، اس کا صرف ایک ہی معنی ہے، تو پھر یہ جو ہے معنی حدثی کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ دے گا، ہاتھ سے چلا جائے گا معنی حدثی امر کا۔ حالانکہ سب جانتے ہیں کہ امر حدث ہے، حدث پہ دلالت کرتا ہے، مگر آپ کے اس طریقے سے بتائے ہوئے معنی کے اعتبار سے معنی حدثی اس کا نہیں رہ جائے گا، یعنی مصدر والا معنی اس سے نہیں نکلے گا۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں ما ان الاشتقاقات منہ ظاہراً، ظاہراً یہ ظہور، یہ ایک ظہور سمجھ میں آ رہا ہے، جبکہ ظاہر ہے یہ بات کہ اس میں معنی اشتقاقی پایا جاتا ہے، اس سے مشتقات نکل کے آتے ہیں۔ تکون بذالک المعنی المصطلح، اور یہ جو مشتقات نکل کے آتے ہیں یہ اسی معنی اصطلاحی کو اپنے اندر رکھتے ہیں، مصطلح علیہ بینہم، کہ جو اصولیوں کے درمیان معنی رائج ہے وہ معنی یہ اپنے اندر رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مشتقات نکل کے بھی آ رہے ہیں اور مشتقات میں وہ معنی بھی پایا جا رہا ہے جو اصولیوں کے درمیان اصطلاحی معنی رائج ہے، ٹھیک ہے، کوئی دوسرا معنی نہیں، وہی معنی صیغہ فعل والا معنی پایا جا رہا ہے آمروں میں بھی، یامروں میں بھی، امارہ میں بھی، مأمور میں بھی، تو پھر آپ کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یہ صیغہ فعل میں ہی حقیقت رکھتا ہے، مخصوص ہے صیغہ فعل سے، ٹھیک۔ یہ انہوں نے بات کہی۔ فَتَدَبَّرْ،
فتدبر کا مطلب یہ ہوا کہ پھر اب آپ اس میں تدبر کریں، غور و فکر کریں. یہ تدبر کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ نقل جو کی گئی ہے بات نا، اس کے اوپر انقلت ہے، اعتراض ہے صاحب کفایہ کا، علامہ آخوند خراسانی کا. انقلت ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے کہا کہ ظاہراً ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہر ہے یہ بات جو ہے سامنے آتی ہے کہ معنی اشتقاقی وہ اس سے امر سے مشتقات نکل کے آتے ہیں، اور یہ مشتقات سارے کے سارے اصطلاحی معنی رکھتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہو کہ اصطلاحی معنی صرف وہی نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں صیغہ افعال. ٹھیک ہے، آپ فتدبر کہہ کے صاحب کفایہ کہہ رہے ہیں، آخوند خراسانی صاحب فرما رہے ہیں یعنی یہ ظاہر یا ظہور جو آپ نے بیان کیا نا، ظاہراً بریکٹ میں نا، ظاہراً یہ ظہور یا ظاہر یہ آپ کہاں سے لے آئے؟ یہ ظہور فتدبر کا مطلب آپ اس پہ لکھ لیجئے. فتدبر کا مطلب یہ ہے، جب آپ اس پہ بعد میں غور کیجئے گا تو آپ کے لیے بات واضح ہو جائے گی. فتدبر، ٹھیک، چونکہ میں کان میں لگا کر کے ہیڈ فون بات ترس دے رہا ہوں، تو آپ کی اگر آپ کوئی آپ کے ساتھ اور ہو، آپ لوگوں کے ساتھ، تو ہم تک آپ کی بات تو پہنچ رہی ہے، مگر ریکارڈنگ میں آپ کی بات نہیں آئے گی. لہٰذا اگر کوئی آپ کی طرف سے سوال بھی ہوا، کوشچن بھی ہوا کل، تو وہ سوال ہمیں ہی دہرانا پڑے گا تاکہ آپ کی ریکارڈنگ اگر کوئی اور سنے تو اس تک سوال پہنچ جائے، ورنہ جواب ہی صرف پہنچے گا. چونکہ میں بول رہا ہوں تو میری آواز جاری ہے. اب یہاں پر آپ تدبر لکھیے، مجھے 1 سیکنڈ رکنا پڑے گا. اب یہ جو سنے گا اس کے لیے بورنگ ہوگا، مگر کیا کرے، اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے اس چیز سے. ٹھیک ہے، فتدبر، تدبر کے اوپر آپ نمبر ڈال کے آپ سائڈ میں لکھیے گا کہ یہ جو آپ نے کہا ہے ظہور، یہ ظہور کہاں سے لے آئے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آخوند خراسانی کہ لغوی یعنی یہ اشتقاقات جو ہے صرف معنی اصطلاحی پر منحصر نہیں ہے. تدبر پہ آپ نمبر ڈالا، نمبر ڈال کے لکھیے سائڈ میں کہ یہ اشتقاقات جو ہیں وہ صرف معنی اصطلاحی پر منحصر نہیں ہے، بلکہ معنی لغوی اور عرفی بھی ملحوظ رکھتے ہوئے اشتقاقات ممکن ہیں. اشتقاقات ممکن ہیں. دیکھیے میں خلاصہ پھر آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. لکھ دیا اگر آپ نے تو پہلے لکھ لیجیے. آپ سنیے گا بات. انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ اصطلاحی طور پہ جو معنی بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ لفظ امر حقیقت رکھتا ہے صیغہ مخصوص میں، افعل میں، باقی میں مجاز ہے. تو اب اگر ایک ہی معنی کو صرف یہ سمجھاتا ہے نا، ٹھیک، تو پھر اس سے مشتق نہیں کیا جا سکتا، یہ جامد لفظ ہو جائے گا. جیسے مثلا اسد صرف ایک ہی شیر کو سمجھا رہا ہے معنی کو، حیوان درندہ کو. اب اس سے یاسود و ماسود نہیں نکالتے آپ، ٹھیک ہے، ایک ہی معنی میں حقیقت رکھتا ہے. اب اگر انسان نے شجاع کا استعمال کیا تو مجازی ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ لفظ امر حقیقت رکھتا ہے صرف ایک معنی میں صیغہ افعل میں. تو اب اگر ایسا ہے تو پھر اس کے مشتقات نہیں بن پائیں گے. ٹھیک ہے، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں مشتقات نکل کے آتے ہیں، عامر، معمور، یامرو، امرا، ہے نا، یہ سب نکل کے آتا ہے. اور مشتقات میں معنی کون سا پایا جاتا ہے؟ مشتقات میں وہی معنی پایا جاتا ہے جو اصطلاحی معنی ہے. ہاں، تو اس کا مطلب میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو کہا گیا ہے یہ نقل، یہ اس میں سوال ہے، انقلت ہے کہ یہ صرف اور صرف صیغہ مخصوص کے لیے حقیقت رکھتا ہے لفظ امر، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مشتقات اور بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی معنی میں ہیں. یہاں جو فتدبر کہا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں صاحب کفایہ کہ فتدبر ہم اس لیے کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مشتقات ہیں، ٹھیک، ہم مانتے مشتقات ہیں،
مگر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ مشتقات وہی معنی رکھتے ہیں کہ جو معنی اصطلاحی ان لوگوں نے بتایا ہے؟ یہ جو طلب کا معنی نکل کر کے آ رہا ہے، معنی اصطلاحی سے نکل کر کے آ رہا ہے، وہ معنی لغوی معنی سے بھی نکل کے آ سکتا ہے، وہ معنی اس سے عرفی معنی سے بھی نکل کر کے آ جاتا ہے. یعنی لفظ کا، توجہ رکھیے گا، لفظ کا مشتق ہونا صرف اصطلاحی معنی کے اوپر منحصر نہیں ہے. ہو سکتا ہے اصطلاحی اعتبار سے اس کا صرف ایک ہی معنی ہو، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو مشتق ہو رہا ہے یہ اصطلاحی معنی کو اپنے اندر رکھتے ہوئے نہیں مشتق ہو رہا ہے، بلکہ یہ لغوی اور عرفی معنی رکھتے ہوئے مشتق ہو رہا ہو. چونکہ لغت میں بھی تو ابھی آپ نے پڑھا ہے، لغت میں اس کے کیا معنی ہیں؟ امر کے، طلب کے ہیں، ہے نا؟ تو اگر یہ طلبا، یطلبو، مطلوب، طالب کا معنی دے رہا ہے، امرا، یامرو، مامور وغیرہ، تو وہ لغوی معنی سے اس نے یہ لیا ہوگا. یہ ہے اس کا جواب. ایک لفظ رہ گیا تھا، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ پیش کروں گا. دیکھیں، ایسے دیکھا جائے تو صاحب کفایہ کی یہ عبارت ہے، ہر لفظ جو ہے وہ وضاحت چاہتا ہے، لیکن ہر لفظ پہ اگر رکا جائے گا تو پھر عبارت بالکل آگے نہیں بڑھ پائے گی. تو بہت سے الفاظ کو یہ سوچتے ہوئے ہم کو آگے بڑھنا ہے کہ انشاءاللہ ترجمے سے بات سمجھ میں آ گئی ہے، مفہوم ہے، سمجھ میں آ گئی، قابل فہم ہے، لہٰذا وضاحت نہیں. لیکن کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ رک کر کے دوبارہ تبارہ بیان کرنا پڑتا ہے، اس کی وضاحت کرنی پڑتی ہے. انہی الفاظ میں سے ایک لفظ ففہم ہے. میں نے آج کے پیراگراف کا ایک ایک لفظ کا تفصیل سے ترجمہ نہیں کیا، وضاحت نہیں کی، مگر تدبر کو واضح کیا. کیوں؟ اس لیے کہ فتدبر کو وضاحت کی ضرورت تھی. اسی طریقے سے گزشتہ درس میں ایک پیراگراف آیا تھا وَلَا يَخْفَى عَنَّا سے، وَلَا يَخْفَى عَنَّا، تو وہاں پر آیا تھا ایک جملہ ففہم، ایک کلمہ، ایک لفظ انہوں نے استعمال کیا، ففہم. ہاں، ففہم. تو اب یہ ففہم میں واضح نہیں کر پایا تھا، وقت ختم ہو گیا تھا. ایک منٹ ٹھہریے گا، میں ذرا سا ایک سیکنڈ آپ کو روک رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو ففہم میں نے عرض کیا تھا کل واضح کروں گا. اس ففہم پہ آپ نمبر ڈال کر لکھ لیجئے. ففہم کا مطلب یہ ہے کہ، سائڈ میں لکھیے، ففہم کا مطلب یہ ہے کہ جئتک لامرن میں، جئتک لامرن میں لغرض کہہ سکتے ہیں، لغرض کہہ سکتے ہیں. برخلاف جئتک لزیارتک، لزیارتک، برخلاف جئتک لزیارتک، کہ اس میں لغرض نہیں کہہ سکتے. پس معلوم ہوا کہ لغرض کے ہی معنی میں، پس معلوم ہوا کہ لغرض کے ہی ہم معنی استعمال ہوا ہے لامرن، لغرض کے ہی ہم معنی استعمال ہوا ہے لامرن، حالانکہ لزیارت کا مصداق ہے غرض کا، نہ ہم معنی، مصداق ہے غرض کا نہ ہم معنی. اور اس کے پہلے یہ مثال لکھ لیجئے گا جس مثال پہ گفتگو رہی، جاء زید لامر کذا، وہ جو جاء زید الامر کذا لکھا تھا نا آپ کی کتاب میں، ہماری کتاب میں، مگر میں نے کہا تھا نا یہ الامر نہیں بن پا رہا ہے، تو ہم نے غور کیا، دیکھا، مطالعہ، مراجعہ کیا دوسری کتاب، دوسرے نسخوں کی طرف، تو جاء زید لامر کذا ہے.